کی ایک نوجوانوں کا ایک اہم کردار یا اہم ذمہ داری یہ ہے علماء کی قدر کریں، اہل علم کو پہچانیں۔ علماء کون ہیں؟ علماء ربانیین کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، عالم الربانی، جس کا ذکر ربانیون کا لفظ آتا ہے ایک آیت میں قرآن میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بڑے بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل سکھاتا ہے۔ یعلم الناس صغار المسائل قبل کبارہا، بڑے بڑے مسائل دین کے بتانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل ان کو بتاتا ہے، یہ ہے عالم ربانی۔ اور علماء کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اہل علم کی صحبت میں رہ کر علم کو حاصل کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں علماء کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ موجودہ دور میں ہم جیسے ہندوستان میں ہیں، یہاں ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں عالم ہے؟ اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے، ہم دیکھیں گے نمبر ایک، کیا وہ ان اداروں سے فارغ ہے جہاں پر کتاب و سنت کی خالص تعلیم دی جاتی ہے؟ مدرسے، جامعات، کیا وہ کسی مدرسہ یا کسی جامعہ سے فارغ ہیں تو وہ علماء ہوں گے؟ اس کی کیا دلیل ہے کوئی پوچھے؟ اصل کیا دین کو سمجھنا ہے، ہر دلیل آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے، دلیل تو ہوتی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ پہلے دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سیکھا جبریل علیہ السلام سے، صحابہ نے دین کو سیکھا، پڑھا، سمجھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین نے دین کو سیکھا سمجھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ حدیث پڑھیے، آپ امام صحیح بخاری کی کوئی حدیث پڑھیے، صحیح مسلم کی کوئی حدیث پڑھیے، سند ملتی ہے آپ کو؟ سند کیا ہے؟ حدثنا بشار، مثال کے طور یا حدثنا محمد بن رمح، ٹھیک ہے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، یہ سند ہے۔ ہم سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہمارے استاد فلان بن فلان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہمارے استاد فلان بن فلان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن عباس نے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے یا کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ تسلسل، یہ ہے علم۔ تو انہوں نے ان سے لیا، انہوں نے ان سے لیا۔ تو آج جو مدارس ہیں، جامعات ہیں، وہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں وہ علماء ہیں۔ نبی صحابہ کون سے مدرسے سے فارغ تھے کوئی پوچھے؟ ارے مدرسے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ تھے۔ کون سی یونیورسٹی سے وہ فارغ تھے؟ جامعہ محمدیہ سے فارغ تھے وہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک یونیورسٹی ہے بھائی، دین ان سے ہے۔ صفہ مدرسہ جامعہ نہیں تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یونیورسٹی کا مطلب چار دیواریں، اے سی، پنکھے، یا بورڈ ہو، ٹیبل ہو، کرسیاں ہو، وہاں جانا، ایڈمیشن فارم دینا، بیٹھنا، پڑھنا، لکھنا، اسی کو یونیورسٹی بولتے ہیں، اسی کو مدرسہ بولتے ہیں۔ درخت کے نیچے کوئی استاد اگر بچوں کو پڑھائے تو وہ مدرسہ نہیں ہے۔ چبوترے پر بیٹھ کر کوئی استاد اپنے بچوں کو تعلیم دے، کتاب اللہ سمجھائے، سنت رسول سمجھائے، وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ جامعہ نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کر اگر کوئی استاد اپنے بچوں کو، شاگردوں کو بتاتا ہے، دین سکھاتا ہے، کیا وہ مدرسہ نہیں ہے؟ کیا وہ جامعہ نہیں ہے؟ میرے بھائی، جامعہ یونیورسٹی کا تصور یہ نہیں ہے۔ اور شہادہ، علماء وہ ہیں جن کے پاس شہادے ہوتے ہیں۔ صحابہ کے پاس شہادہ قرآن سے ہے، حدیث سے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ شہادہ ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین شہادہ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اور حدیث سے بھی سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ شہادہ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ ایک کون ہے؟ آج میں اور میرے صحابہ۔ آپ نے صحابہ کا ذکر اپنی حدیث شریف میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد دین میں بڑا اختلاف دیکھو گے، میرے بعد دین میں میرے بعد جو زندگی گزاریں گے وہ دین میں اختلاف دیکھیں گے۔ فعلیکم بی سنتی و سنت الخلفاء راشدین یہ شہادہ نہیں ہے، یہ شہادہ ہے۔ اور وہ بوڑھی اماں جو یمن سے آئی تھی مسئلے پوچھنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات پوچھے، واپس جا رہی تھی، خیال آیا، لوٹی، آ کر پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل اگر مسئلے معلوم کرنا ہو آپ نہیں ہوں گے، کس کے پاس آؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آؤ۔ کیا یہ شہادہ نہیں ہے؟ کیا یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا علماء وہ ہیں جو اہل علم سے علم حاصل کرتے ہیں،
شہادہ ان کے پاس ہو، سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہو، ایک شکل۔ دوسرا طریقہ، علماء کی صحبت میں رہ کر وہ علم کو حاصل کرتے ہیں۔ علماء جیسے ہندوستان میں علماء ہے بہت سارے، ان کے گھر پر جاتے ہیں یا لائبریری میں یا ان کے مقام پر ان کی صحبت میں سال 2 سال کچھ مہینے رہ کر ان سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ بھی علماء ہوں گے، یہ بھی اہل العلم میں ہوں گے، اہل الذکر میں ہوں گے، جن سے ہم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس کا ذکر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، نوٹ ہے میرے پاس، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، وہ بھی علماء ہوں گے جن کے بارے میں اس زمانے کے علماء گواہی دیں گے۔ وہ بھی علماء ہوں گے، ان سے بھی علم اخذ کیا جائے گا، علم لیا جائے گا، جن کے بارے میں ان کے زمانے کے علماء شہادت دیں کہ یہ بھی عالم ہے، ان سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے بھی دین سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان، ہم کو معلوم کرنا ہے عالم کون ہے۔ فارغ ہیں ایسے مدرسوں سے جیسے جامعہ سلفیہ بنارس، جامعہ محمدیہ منصورہ یا جامعہ دارالسلام عمر آباد، یا اس کے علاوہ بہت سارے یو پی میں، اے پی میں، کرناٹک میں، ادھر ادھر مہاراشٹر میں جامعات ہیں جہاں خالص کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہاں سے پڑھ کر نکلنے والے علماء ہیں ایک شکل۔ دوسری شکل یا دوسری قسم وہ لوگ جو ان کی صحبت میں رہ کر ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس بچے نے، اس نوجوان نے 2 سال لگائے میرے پاس دین سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھا، وہ بھی اس قابل ہوں گے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے گا۔ تیسری چیز، ہندوستان کے علماء کسی کے بارے میں کہیں کہ ہاں یہ بھی عالم ہے، ان سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کو بلایا جائے، علماء کی موجودگی میں وہ 3 لوگوں کو بتائیں، علماء بیٹھے ہوئے اسٹیج پر اور وہ علماء ان کو کہیں کہ ہاں ان کو بھی بلاؤ، ان سے تقریر کرواؤ، یہ دین جانتے ہیں، ہم ہیں نا، ہمیں پتہ ہے یہ دین جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی علماء ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں، ایک کسی مدرسے کو نہیں گیا، جامعہ نہیں گیا، ایک چیز۔ دوسری چیز، کسی عالم جس نے جامعہ سے علم حاصل کیا یا مدرسے سے، اس کی صحبت میں کچھ سال رہ کر، کچھ مدت رہ کر اس نے علم نہیں حاصل کیا، دو پرابلم۔ تیسرا، ملک کے زمانے کے علماء بھی گواہی نہیں دے رہے ہیں، چپ ہیں، نہیں بولتے کہ یہ عالم ہے، ان سے کیسے علم لیں گے بھائی ہم؟ کیونکہ یہ علم امانت ہے، یہ دین امانت ہے۔ تم دیکھو کہ سلف نے کہا یہ دین امانت ہے، تم دیکھو کہ امانت کس سے لے رہے ہو۔ ہر اچھی تقریر کرنے والا عالم تو نہیں ہوتا نا بھائی۔ یہ نوجوانوں میں جو مرعوبیت کا آ گیا نا، ہٹائیے اس کو، امپریس جس کو انگلش میں شاید کہتے ہیں آپ لوگ، یہ امپریس مت ہوئیے آپ۔ کسی نے زبردست انگلش میں تقریر کر دی، کیا بولے بھائی، کون ہے یہ؟ نہیں، اپلوڈ ان کی تقریریں زیادہ ہیں۔ یا مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا جدہ وغیرہ میں یوٹیوب پر تقریریں زیادہ ہیں بڑے عالم۔ بتائیے نوجوانوں، کیونکہ یہ بیسک پرابلم ہے ہمارے پاس، یوٹیوب پر تقریریں جن کی زیادہ ہو وہ بہت بڑے عالم۔ ایک عالم ہے، ان کی یوٹیوب پر ایک بھی تقریر نہیں ہے، فارغ ہیں، اہل علم ہیں، کلام اللہ کو مراد اللہ پر، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول پر سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تقریر زیادہ نہیں ہے، تو عالم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ہے، مثال نام کیا لوں، کوئی بھی ہو، ہمارے پاس کیا ہے؟ ویورز، فالوورز۔ عجیب مسئلہ ہے نوجوانوں کا، غلط ہے میرے بھائی، میں آپ کے اللہ کے لیے نصیحت کر رہا ہوں، آپ چھوڑیے یہ مزاج، علماء کو پہچانیے، علماء کی قدر کیجیے، علماء سے دین کو سمجھیے۔ یوٹیوب پر تقریر زیادہ ہونا یہ دلیل نہیں اس بات کی، ویورز، فالوورز، سننے والے، چاہنے والے، فین فالوئنگ نہیں، فوٹو زیادہ ان کے ہو نہیں، یہ پہچان نہیں ہے۔ تقریر ایک فن ہے، ایک بڑے عالم ہوتے ہیں، بولنا نہیں آتا ہے، عالم بہت بڑے ہیں، تو اچھا فالوورز کی بات دیکھیں تو چلیے میں حدیث بتاتا ہوں، ہم سب اہل الحدیث ہیں ماشاءاللہ، ہمارا تو عمل جینا اٹھنا حدیثوں پر ہے الحمدللہ۔ کیا آپ نے، میں نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء آئیں گے، ایسے نبی آئیں گے جن کے پیچھے 2 لوگ ہوں گے، ایسے نبی آئیں گے جن کے پیچھے فالوور 1، ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے پیچھے 9۔ کیا وہ علماء نہیں تھے؟ کیا انہوں نے وحی کو نہیں ادا کیا، وحی کا حق؟
کیا انہوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی؟ نوجوان بھائیوں سمجھو بات کو، کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے؟ کیا نوح علیہ السلام عالم نہیں تھے؟ اللہ نے فرمایا ان پر ایمان لانے والے قلیل تھے. قلیل یا کثیر؟ قلیل. تو قلیل تھے نا، تو اس کا مطلب عالم نہیں تھے وہ. ہم قلت و کثرت یہ دلیل ہوگی علماء کو پہچاننے کے لیے. فالوورز کی کثرت، فالوورز کی قلت، ویورز کی کثرت، ویورز کی قلت نہیں. علم بولتا ہے سر چڑھ کر، قال اللہ قال رسول جس کے پاس ہے. لہذا اللہ کے لیے علماء کی قدر کیجئے، علماء کی صحبت میں رہیے، ورنہ وہی حال ہوگا جو خوارج کا ہوا. میں نے بولا کل بھی، یہاں بھی میں بول رہا ہوں، علماء کی صحبت میں رہیں تو مثال تابعی. لوگ صحابہ کی صحبت میں رہے تابعی بن گئے، لوگ صحابہ علماء سے دور رہے خوارج بن گئے. اگر ہم علماء کی صحبت میں رہیں گے دین کی صحیح سمجھ ہوگی، اپنا کردار ادا کریں گے، اسلام کو سمجھیں گے، اسلام پر صحیح عمل کریں گے. لیکن اگر علماء سے دور رہیں گے تو پھر فتنے ہی فتنے ہیں.